بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو صبح کے ٹائم میں سیشن ٹھیک تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 280 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو 1217 پوائنٹ گین کر کے دیے اور ہائی لیول دکھایا 1,63,380 کا۔ وہاں تک کافی حد تک لگ رہا تھا کہ جو رول اوور ویک کا امپیکٹ ہے وہ کافی حد تک پیچھے کول ڈاؤن ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کا امپیکٹ جو آنا تھا کافی حد تک آ چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں تو آج کوئی 1365 کمپنیاں تھیں جن کی آج بورڈ میٹنگ تھی، ریزلٹ اناؤنس ہونے تھے، کسی کا اچھا کسی کا برا۔ تو زیادہ تر تو برے ہی آتے رہے، اس میں چلے پول کا کہہ لیں اچھا آیا، اس کے بعد پی ایس او کا بھی ٹھیک تھا۔ زیادہ تر نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا۔ اے ٹی ایل کا ریزلٹ ویسے بیڈ آ گیا، ای پی ایس اس کی پازیٹیو میں تھی لیکن پہلے سے بہت کم تھی۔ سو ان چیزوں کو بھی ایڈ کریں ساتھ میں، اور جب انڈیکس نیچے آتا ہے تو عوام تو پینک پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جی انڈیکس نیچے کیوں آ رہا ہے، انڈیکس ہمارا 1,60,000 پہ کھڑا ہے لیکن جو پرائز ہے وہ 1,50 والی ہے بعض سٹاکس کی۔ تو میں تو کہتا ہوں بعض سٹاکس کی پرائز ابھی بھی 1,20,000 1,30,000 والی ہے، 1,50 والی بھی نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز میں جب بیڈ رزلٹ آتا ہے اس کا امپیکٹ انڈیکس پہ آتا ہے، انڈیکس تھوڑے سے پوائنٹ لوز کرتا ہے، تو انڈیویجول کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کچھ بھی نہیں بچنا، اب تو ہر چیز تباہ ہو جانی ہے، اور میرے سٹاک جو میں نے 600 کا لیا پتہ نہیں اس نے 400 پہ جا کے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو پینک سیلنگ شروع ہوتی ہے، جس کا دل چاہتا ہے جہاں پہ وہ نکلنا چاہتا ہے سٹاپ لاس ہٹ کرواتے ہیں، نکل جاتے ہیں لاس بک کروا کے۔ تو جو بندہ ایک 600 روپے کی چیز خریدی ہوئی 500 میں بیچے گا تو اس کا امپیکٹ بھی تو آپ کے انڈیکس پہ ضرور آئے گا۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول آج کا دیکھیں تو وہ 2358 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,59,805 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنے لو کے پاس ہی آئی، صرف 300 پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے ریکور کی، اور اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ آئی 2,062 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,60,101 پہ۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 374 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ تو آج بھائیوں کے کوشچن بھی تھے لیکن کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے پینک ہی کہہ لیں، کہ جب ہر بندہ یہ پوچھے گا کہ میرے سٹاک فلان جگہ پہ چلے گئے ہیں، میرا پورٹ فولیو ریڈ میں شو ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اسے پینک ہی کہیں گے۔ تو کوشچن آنسر کے جو سٹاک ہیں ان پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھ لیں تو کے ای ایل میں آج بھی سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے تقریباً 94 ملین کے، لیکن پرائز اس کی آ گئی 5 روپے 27 پیسے پہ۔ اس کے بعد ڈبلیو ٹی ایل رہا، بینک آف پنجاب، ہاسکول، ایف این ای ایل، ٹیلی، بی ایم ایل، ایف سی ایس سی، سنرجی اور پیس۔ ہاسکول کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ پروفٹ بک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلائنٹ ہے ہماری، ایک پریمیم کے ممبر ہیں ایک، ان کا ہاسکول میں اس دن کوئی تھا 3-4 لاکھ روپے کا پروفٹ تھا۔ میں انہوں نے بولا بھی کہ پروفٹ بک کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بک کر لیں، اور باقی اگر آپ کا دل کرتا ہے دیکھنے کو کہ ہاسکول 20 کرے گا تو دیکھ لیں، لیکن 70% سے دیکھیں، 50% سے دیکھیں، 100% سے نہ دیکھیں۔ رات کو میری ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی وہ 4 لاکھ اوپر والا بھی 2-2.5 لاکھ جو تھا پروفٹ والا وہ بھی اڑ گیا، اور 3 لاکھ اب جو ہے لاس میں شو ہو رہا ہے۔ تو پروفٹ بک کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ مائنڈ میں رکھیں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 476 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 113 ایڈوانس رہیں، 324 ڈکلائنر رہیں اور 39 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,39,000، ویلیو کی بات کریں تو 36 ارب 94 کروڑ، اور والیوم رہے 1,018 ملین کے۔ آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو پوائنٹ گینر میں تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے لیدر کے، ٹبیکو کے، اور چونگا چونگا پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیے۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو لائنیں تھوڑی لمبی ہیں، سب سے آگے رہا کمرشل بینکس، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور جنریشن، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سٹاک وائز دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 110 پوائنٹ، اس کے بعد پی ایس سی ایل، ایس آر وی آئی، بی ایچ ایل، ٹی آر جی، اور باقی سب نے کوئی 8-8 9 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 142 پوائنٹ، اس کے بعد ایم ای بی ایل، ایچ بی ایل، او جی ڈی سی، یو بی ایل، ماری، پی پی ایل، ایفرٹ، ایم بی پی، فاطمہ، ایم ایل سی ایف، ٹی آر جی، ایئر لنک، کے ای ایل اور اینگرو۔ اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن کی بات کریں تو اے ٹی ایل کے بارے میں بھائی نے پوچھا تھا۔ اے ٹی ایل دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ارننگ پر شیئر کم آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ چیز ڈوب گئی ہے، یا بڑے پولے منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں جی بیڈ رزلٹ آیا، گندا رزلٹ آیا۔ اب کوئی بھی کاروبار دیکھ لیں، فیکٹری دیکھ لیں، کوئی شاپ دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ متواتر ایک ہی چیز جو ہے کنٹینیوسلی اس میں پروفٹ ہی آپ کو ملتا رہے، ایک کوارٹر میں بھی پروفٹ آئے، دوسرے میں بھی پروفٹ آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیل پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے، یا آپ کی جو کاسٹ ہے، فائنینشیل کاسٹ بڑھتی ہے کسی چیز کی، تو پروفٹ اس میں آپ کو کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے ٹی ایل کی جو پچھلی دفعہ یہ ای پی ایس تھی وہ تقریباً 31 روپے 22 پیسے تھی، اس دفعہ 13 روپے 62 پیسے آئی۔
تو اس سچویشن کو دیکھ کے بھائی کچھ پریشان بھی تھے، کچھ بھائی تو دل برداشت تھا بہت آج ہوئے۔ ابھی میں ان کی چیٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے ابھی ویڈیو کے دوران میں چیٹ مجھے دیکھنے کو ملی ان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے پی ایس ایکس سے، اور اب تو کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یا ہمارے پیسے سارے ڈوب گئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کبھی آپ کے پیسے ڈوبتے ہیں۔ آپ کو وقتی طور پہ نقصان شو ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ آپ فائدہ شو ہو سکتا ہے، اگر آپ پروفٹ بک نہ کریں گے وہ پھر نقصان شو ہوگا، لیکن سٹاک مارکیٹ مجھے نہیں لگتی کہ آپ کا نقصان کرتی ہے جب تک آپ خود نقصان نہ کرنا چاہیں۔ تو اے ٹی آر ایل کو اگر دیکھیں تو ٹیکنیکلی ویسے ہی اوور سولڈ پہ موو کر رہا ہے آپ کا اے ٹی آر ایل۔ آر ایس آئی ایس کی دیکھیں تو 32 پہ ہے، اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں اوپر سے جب اس نے اپنا ہائٹ لگایا تھا تقریباً 740 کا 748 کا، اس کے بعد کنٹینیوسلی دیکھیں یہ نیچے آ چکا اور بڑی اچھی سپورٹ تھی اس کے پاس 643 کی 645 کی، اور پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 200 موونگ ایوریج کو بہت کم یہ بریک کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت جلد ریکوری اس میں ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اگر کہیں ساتھ تو۔ اب اگر نیکسٹ نیچے دیکھیں تو اے ٹی آر ایل کے پاس جو نیچے سپورٹ بنتی ہے وہ ہے نیچے 613 کی، اور اس کے بعد نیچے 585 کی، لیکن امید ہے کہ یہاں تک انشاءاللہ یہ نہیں جائے گا۔ ویسے بھی اے ٹی آر ایل سٹرونگ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بک ویلیو اچھی ہے اس کی، فنڈامنٹل ٹھیک ہے اس کے۔ اب ہر دفعہ کوئی بھی آپ کو سٹاک ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے سکتا، بہت کم سٹاک ایسے ہیں بینکنگ سیکٹر کے علاوہ جو آپ کو ہر کوارٹر میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو پول کو دیکھ لیں، پول اب نان شریع ہے، مجھے بڑا پسند ہے لیکن نہیں اس میں کام کروا سکتے، نہیں اس میں جا سکتے کیونکہ نان شریع ہے۔ تو انشاءاللہ ای ٹی آر ایل سٹرونگ سٹاک ہے، اور آگے انشاءاللہ آپ کو ریورسل بنا کے دکھائے گا۔ اس کے بعد ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ تقریباً 662 پہ، 672 پہ اور 683 686 پہ آپ کو ریزسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہے، وہاں پہ آپ پروفٹ بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی نے پوچھا تھا اے این ایل کے نیچے سپورٹ لیول کے بارے میں۔ اے این ایل نے 2-3 آپ کو دیکھیں تو ٹریڈ اچھی کروائی، 2-3 نہیں بلکہ بہت زیادہ ٹریڈ اچھی کروائی۔ یہاں سے اگر دیکھیں 11 روپے 75 پیسے سے دیکھیں تو کتنی دفعہ یہ اس نے آپ کو 12 روپے 77 پیسے اور اس کے بعد 13 روپے اور 64 پیسے کر کے دکھائے، 1 2 3 4 5 دفعہ، تو 5-6 ٹریڈ آپ ایک ہی جگہ پہ اس میں لے سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اے این ایل اور ڈبلیو اے ایس ایل کے بارے میں بتایا تھا کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ ٹریڈنگ کروا رہے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی نے اے این ایل میں انٹری لی تھی اوپر تقریباً 12 روپے 50 پیسے پہ، تو نیچے اگر سپورٹ لیول اب اس کے دیکھیں تو نیچے سپورٹ اس کی پہلی بنتی ہے 11 روپے 75 پیسے پہ، اس کے بعد 10 روپے 88 پیسے، اور اس سے نیچے 9 روپے 78 پیسے کی 3 سپورٹ اس کے پاس موجود ہیں، لیکن امید نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ 9 روپے 78 پیسے تک جائے گا۔ اگر آر ایس آئی اس کی دیکھیں تو 40 پہ موو کر رہی ہے، اور اگر نیچے اگر ایک سپورٹ 11.75 کو تو آج اس نے جو ہے وہ ریٹیسٹ کیا، بلکہ اس سے نیچے ہی کلوزنگ دی۔ 10 روپے 88 پیسے پہ بھی جاتا ہے تو آر ایس آئی اس کی تقریباً چلی جائے گی 30 پہ، آپ کہہ سکتے ہیں 30-32 پہ، تو وہاں تک اور بھی یہ اوور سولڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ مائنڈ میں رکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کوئی جوا خانہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے آگے پیسے لگوانے ہیں، گیمبلنگ کرنی ہے اور پیسہ لے کے نکل جانا ہے۔ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں شیئر بازار بھی بولا جاتا ہے۔ اب بازار میں اب شاپ ہوتی ہے آپ کی، ایک دن مندہ ہوا، 2 دن مندی آپ نے دیکھی، 3 دن مندی دیکھی، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے شٹر نیچے کیا اور گھر جا کے بیٹھ گئے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہونا ہی کچھ نہیں، میں تو تباہ ہو گیا، لٹ گیا، بلکہ صبر کے ساتھ ہمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بازار ہے جیسے کہ عام نارمل بازار ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ گین کریں گے۔ اس کے بعد بھائی نے پوچھا تھا آکٹوپس کے بارے میں، آکٹوپس بھی اوور سولڈ ہے، اور سپورٹ لیول انہوں نے پوچھے تھے، تو سپورٹ لیول نیچے اس کے پاس جو بنتا تھا ایک تو یہی جہاں پہ اس کی کلوزنگ آئی تقریباً 46 روپے 30 پیسے پہ، 46 روپے 15 پیسے پہ، پہلی سپورٹ اس کے پاس یہی تھی۔ اس کے بعد نیچے 43 روپے 73 پیسے، اور اس سے نیچے 41 روپے 51 پیسے پہ۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس اس کے پاس بنے گی تقریباً 49 روپے پہ، اس کے بعد 52 روپے 44 پیسے پہ، اور اس کے بعد جو تیسری ریزسٹنس بنے گی وہ تقریباً 55 روپے پہ۔ اس کے بعد بھائی نے یونٹی کا پوچھا تھا، تو جیسے سب اپنے کریٹیکل سپورٹ کے اوپر کھڑے ہیں ویسے یونٹی بھی کھڑا ہے بیچارہ، تو اس کے پاس جو یہ سپورٹ بنتی ہے وہیں پہ آج اس کی کلوزنگ آئی 22 روپے اور 10 پیسے پہ، یہی اس کی سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں آخری۔ اس سے نیچے اگر دیکھیں تو سپورٹ بنے گی 21 روپے اور 50 پیسے کی، اور اس سے نیچے بنے گی 20 روپے 80 پیسے کی۔ آر ایس آئی اگر دیکھیں تو وہ موو کر رہی ہے 24.51 پہ، جو کہ اوور سولڈ ہے یہ، اور اس سے اوپر اگر جائے گا تو ریزسٹنس اس کے پاس جو آگے بنے گی وہ بنے گی 23 روپے 57 پیسے پہ، اس سے اوپر 25 روپے پہ، اس کے اوپر 26 روپے 62 پیسے، اس سے اوپر 27 روپے،
اور پھر 27 روپے اور 73 پیسے پہ۔ یونٹی کی اگر بات کریں تو جس جگہ پہ یونٹی اس ٹائم کھڑا ہے یہاں پہ کبھی یہ ملا کرتا تھا 12 مارچ 24 کو، تقریباً 1.5 سال پہلے اس ریٹ پہ یونٹی ملا کرتا تھا۔ اور یونٹی کی اس سپورٹ کو اگر دیکھیں تو ایک چیز اور بھی سپورٹ کرے گی، یعنی کہ اس کا جو فائنینشیل ریزلٹ ہے آج کا، پچھلی دفعہ جو اس کی ای پی ایس آئی تھی وہ آئی تھی -12 پیسے میں، اور اس دفعہ آئی ہے یہ تقریباً 0.08 پیسہ میں پازیٹیو میں۔ تو چلیں ایک تو 12 پیسے وہ اس نے پازیٹیو کی ہے، اس سے اوپر بھی آپ کو 8 پیسے تقریباً دے دیے، تو 20 پیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 20 پیسے امپروومنٹ آئی ای پی ایس میں، ارننگ پر شیئر میں۔ یونٹی کے ایک تو ریزلٹ کو دیکھیں اور ساتھ میں یونٹی کی سپورٹ کو دیکھیں، اوور سولڈ کو دیکھیں، تو امید ہے انشاءاللہ یہاں سے آپ کا یونٹی باؤنس بیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بھائی نے پریما کے بارے میں پوچھا تھا، تو پریما کے بارے میں کل آپ کو بتا دیا تھا، اس کے ٹیکنیکل لیول آپ کو بتائے تھے، جس میں اس کی جو ٹیکنیکل سپورٹ بنتی تھی وہ بنتی تھی 39 روپے 23 پیسے سے لے کے 39 روپے 50 پیسے تک۔ تو ایک تو پریما نے اپنے سپورٹ سے سپورٹ لی، دوسرے نمبر پہ دیکھیں نیچے آر ایس آئی ایس کی، تو آر ایس آئی ایس کی اس ٹائم موو کر رہی تقریباً 34 پہ، 32 34 پہ، تو اوور سولڈ تھا یہ بھی۔ پریما پہلے بھی جب موو دیتا ہے تو آرام سے آپ کو 43 47 کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب جو اس کے آگے ریزسٹنس لیول ہے اس کے پاس وہ ہے 41 روپے 75 پیسے، اس کے اوپر 43 روپے کا لیول، اس سے اوپر 45 روپے 78 پیسے، پھر 48 روپے کا، اور اس سے اوپر 53 روپے کا۔ لاسٹ فیپیلیپی کو دیکھیں تو لاسٹ فیپیلیپی ٹھیک تھا، اداروں کی بائنگ تھی، صرف میوچل فنڈ کی سیلنگ تھی، اور وہ ڈیٹ مارکیٹ میں تھی۔ اب اگر یہاں پہ دیکھیں انڈیکس کو دیکھیں اور سٹاک کی سچویشن کو دیکھیں، تو جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں 1,20,000 والی، تو بعض چیزیں ایسی ہیں وہ 1,20,000 والی نہیں، وہ 65,000 کے لیول پہ آپ کو مل رہی ہیں۔ جیسے کہ یونٹی کو ہم نے دیکھا کہ یونٹی کا یہ جو لیول جہاں پہ یونٹی کھڑا ہے یہ لیول تھا 1 سال پہلے، تقریباً کہہ لیں اپریل 24 میں، اور اپریل 24 میں اگر آپ اپنے انڈیکس کو دیکھیں تو وہ اس ٹائم 65,000 پہ کھڑا تھا۔ تو چیزوں کو ایکومولیٹ کیا جا سکتا ہے، اچھے لیولز کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایکومولیٹ کریں اور ڈرے نہیں۔ اور سٹاک مارکیٹ کو جوئے کا اڈا نہ سمجھیں، پینک ہو کے یہ نہ کہیں کہ ہم نے سٹاک مارکیٹ کو خیر الوداع کہہ دی اور ہم اس کو سٹاک مارکیٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی سٹاک مارکیٹ تھی ایک ایک دن میں 5,000 پوائنٹ گین کر رہی تھی، تب تو آپ کو بڑے مزے لگ رہے تھے، اور اس ٹائم بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ ابھی تو انڈیکس بڑا موو کر رہا ہے اور آپ بڑے مزے کر رہے ہیں، آپ بڑی ریلیاں شیلیاں پکڑ رہے ہیں، اور جب انڈیکس نے کریکشن لینی شروع کرنی ہے تو 1,000 2,000 3,000 پوائنٹ کی کریکشن جو ہے ایک دن میں وہ انڈیکس کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرنی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی سوئنگ کے لیے سگنل ہوئے یا ویسے انٹرا ڈے کے لیے جو سگنل ہوں گے وہ اپنے پریمیم گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔